بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 45واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب الوکالہ پڑھیں گے۔ وکالت کسے کہتے ہیں؟ لغت میں یہ کسی کام کو سپرد کرنا، کسی کو وکیل بنانا، اس کو وکالت کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے: اقامت الانسان غیرہ مقام نفسہ فی تصرف معلوم، کہ انسان کسی دوسرے کو اپنے قائم مقام بناتا ہے، کسی معلوم تصرف میں، کسی معلوم کام میں اپنی جگہ اس کو کھڑا کرتا ہے کہ تم میری جگہ یہ کام کر دو، اپنا کام اس کو سپرد کرتا ہے، اس کو وکالت کہا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق جو مسائل ہیں وہ آپ پڑھیں گے۔ تو فرماتے ہیں: کل عقد جاز ان یعقدہ الانسان بنفسہ، کہ ہر وہ عقد جو انسان خود کر سکتا ہے، جاز ان یوکل بہ غیرہ، جائز ہے کہ وہ اس عقد کا کسی دوسرے کو وکیل بنائے۔ جو بھی کام بندہ عقد خود کر سکتا ہے، اس کام کا وہ دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے، وہ کام دوسرے کے سپرد کر سکتا ہے۔ وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ وَإِثْبَاتِهَا۔ آگے کہتے ہیں کہ وکیل بنانا جائز ہے خصومت میں۔ خصومت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیس لڑنا، عدالت میں قاضی کے سامنے جو بات چیت کرنی ہے، کیس لڑنا ہے، اس کے لیے کسی دوسرے کو وکیل بنانا یہ بھی جائز ہے۔ تمام حقوق میں، مالی حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق ہوں، ان سے متعلق کیس ہے، ان میں خصومت میں کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ وہ اس بات یہ حقوق حاصل کرنے کے لیے یا حقوق کو ثابت کرنے کے لیے، یا دوسرا بندہ کسی حق کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا آگے سے انکار کرنا یا جواب دینے کے لیے، سارے معاملات کے لیے خصومت ہو سکتی ہے، کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ وَيَجُوزُ بِالْاِسْتِيفَاءِ، اور حق کو وصول کرنا ہے تو وصول کرنے کے لیے بھی کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ الا فی الحدود والقصاص، مگر یہ کہ حدود اور قصاص کا جو معاملہ ہے، یہ اگر کسی دوسرے سے وصول کرنے ہیں، کسی سے یہ حقوق حاصل کرنے ہیں، تو اس صورت میں جو بندہ ہے جس نے حق لینا ہے وہ خود حاضر ہوگا، وہ کسی کو وکیل نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس میں شبہ پایا جاتا ہے کہ اگر وہ بندہ جس کا حق ہے وہ خود حاضر ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ معاف کر دیتا، وکیل کو اس نے بھیج دیا ہے، تو اس شبے سے جو ہے نا حدود اور قصاص ساقط ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حدود اور قصاص میں کسی کو وکیل بنانا ٹھیک نہیں ہے، ان کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو خود حاضر ہونا ہوگا۔ فإن الوکالۃ لا تصح باستیفائها مع غیبۃ الموکل عن المجلس، کیونکہ یہ جو حدود اور قصاص ہیں، ان کو اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے وکالت صحیح نہیں ہے موکل کی غیر موجودگی میں۔ اگر موکل مجلس میں موجود ہے اور ساتھ ساتھ وہ کسی کو بات کرنے کے لیے آگے کر رہا ہے، وکیل بنا رہا ہے، پھر ٹھیک ہے۔ موکل کی غیر موجودگی میں یہ وکالت درست نہیں ہے۔ موکل کہتے ہیں وکیل بنانے والا، جو اصل آدمی ہے، جس کا کام ہے اور جس کو وہ سپرد کر رہا ہے وہ وکیل ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کے بھائی کو یا بیٹے کو، کسی رشتہ دار کو کسی نے قتل کر دیا ہے، تو یہ جو بندہ ہے یہ اب اس قاتل سے قصاص لینا چاہتا ہے، یا اور کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں اس کا دوسرے بندے پر حد لگ رہی ہے، تو یہ خود عدالت میں حاضر ہوگا، تب وہ کیس آگے چلے گا۔ یہ غیر موجود ہو، غیر حاضر ہو، کسی اور کو عدالت میں بھیج دے، اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدود اور قصاص میں ہر وقت یہ اسقاط کا شبہ ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی وہ ساقط ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اگر موجود نہیں ہے تو اس میں شبہ ہے کہ اگر یہ خود بندہ موجود ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ قصاص سے معاف کر دیتا، حد لگنے سے معاف کر دیتا۔ تو اس لیے اس شبہ کی وجہ سے اس کی غیر موجودگی میں حدود اور قصاص کو نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ لا يجوز التوکیل بالخصومۃ الا برضاء الخصم۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خصومت میں، یعنی کیس لڑنے کے لیے اگر کسی کو وکیل بنایا جا رہا ہے تو یہ وکیل بنانا جائز نہیں ہے، مگر جو فریق مخالف ہے، مد مقابل ہے، اس کی رضامندی ہو، یعنی جو دوسرا فریق ہے وہ اگر رضامند ہے اس وکیل کے بنانے کے اوپر، پھر یہ جائز ہے۔ اس کی رضامندی کے بغیر یک طرفہ طور پر یہ وکیل بنانا درست نہیں ہے۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو خصم ہے، دوسرا بندہ ہے، چونکہ اس نے اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، کیس لڑنا ہے، تو کیس کے معاملے میں لوگوں کی عادتیں و مزاج مختلف ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ اتنے زبان کے تیز ہوتے ہیں کہ وہ ناحق ہوتے ہوئے بھی زبان کی تیزی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں، اپنی بات منوا لیتے ہیں، اس لیے دوسرا بندہ اس کے ساتھ وہ معاملات پورے نہیں کر سکے گا، تو اس لیے اس کی رضامندی ضروری ہے۔
الا ان یکون الموکل مریضا او غائبا مسیرۃ ثلاثۃ ایام فصاعدا، البتہ اگر جو موکل ہے، جو اصل بندہ جس کا کیس ہے، وہ بیمار ہے، وہ خود نہیں جا سکتا، یا وہ غائب ہے، اتنا دور گیا ہوا ہے کہ جہاں پر 3 دن یا اس سے زیادہ کی مسافت بنتی ہے، تو اس صورت میں جو خصم ہے، مد مقابل ہے، وہ راضی نہ بھی ہو تب بھی موکل کسی کو وکیل بنا سکتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ، صاحبین یہ فرماتے ہیں یجوز التوکیل بغیر رضا الخصم، کہ جو مد مقابل ہے، دوسرا فریق ہے، اس کی رضامندی کے بغیر بھی وکیل بنانا جائز ہے۔ یہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ وکیل بنانا اپنے جو تصرف ہے اس کے اندر کسی دوسرے کو شریک کرنا ہے، یا اپنا تصرف کسی دوسرے کو سپرد کرنا ہے، اپنا حق ہے، تو اس میں دوسرے کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے حق کو کسی اور کے سپرد کر رہا ہے تو یہ اس کی رضامندی کے بغیر بھی درست ہے۔ ومن شرط الوکالتی، آگے وکالت کی کچھ شرائط بیان کر رہے ہیں۔ ان یکون الموکل ممن یملک التصرف، کہ جو موکل ہے، جو دوسرے کو وکیل بنا رہا ہے، وہ خود تصرف کرنے کا مالک ہو۔ جو بندہ خود تصرف کرنے کا اہل ہے وہی اپنا تصرف دوسرے کے سپرد کر سکتا ہے، دوسرے کو اپنا نائب بنا سکتا ہے۔ جو خود ہی اہل نہ ہو وہ دوسرے کو کیسے اپنا نائب بنا سکتا ہے؟ تو یہ اہل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ سمجھدار ہو، مجنون نہ ہو، اور آزاد ہو، غلام نہ ہو، اس طرح کی جو اہلیت ہے اس کے اندر پائی جاتی ہو۔ وَيَلْزَمُ الْأَحْكَامُ، اور اس کے اوپر احکام لازم ہوتے ہوں، یعنی وہ مجنون نہیں ہے یا اتنا چھوٹا نہ سمجھ بچہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر احکام لازم نہیں ہوتے۔ وَالْوَكِيلُ مِمَّنْ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَيَقْصِدُهُ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو وکیل ہے، جس کو نائب بنایا جا رہا ہے، کام سپرد کیا جا رہا ہے، وہ بھی ایسے لوگوں میں سے ہو جو خرید و فروخت کو سمجھ سکتے ہوں اور اس کا وہ ارادہ بھی کر سکتے ہوں، یعنی وہ اگر بالغ ہے تو ٹھیک ہے، بالغ نہیں ہے تو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ جو خرید و فروخت کے معاملات کو سمجھتا ہو، اسی طرح عاقل بھی ہونا چاہیے، مجنون وغیرہ نہ ہو۔ وَإِذَا وَكَّلَ الْحُرُّ الْبَالِغُ أَوْ الْمَأْذُونُ مِثْلَهُمَا جَازَ، آگے کہتے ہیں کہ ایک آزاد بالغ آدمی نے یا جو معزون ہے، معزون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آزاد تو نہیں ہے، غلام ہے، لیکن اس غلام کو خرید و فروخت کی اور سارے کاموں کی آقا نے اجازت دی ہوئی ہے، یہ اگر وکیل بناتے ہیں اپنے جیسے کسی کو تو یہ جائز ہے۔ اپنے جیسے کا مطلب کیا ہے کہ آزاد آدمی کو بناتا ہے، بالغ کو بناتا ہے، معزون عبد معزون کو بناتا ہے، تو ان سب کے اندر خود بھی اہلیت موجود ہے، دوسرے کو یہ جس کو وکیل بنا رہے ہیں ان کے اندر بھی اہلیت موجود ہے، تو یہ وکالت بالکل درست ہے، جائز ہے۔ وَإِنْ وَكَّلَ صَبِيًّا مَحْجُورًا، لیکن اگر یہ جو آزاد بالغ بندہ ہے یا عبد معزون ہے، یہ اگر کسی بچے کو وکیل بنا دیتا ہے، ایسا بچہ جو محجور ہو، محجور کا مطلب کیا ہے کہ اس کو جو اس کے سرپرست ہیں ان کی طرف سے خرید و فروخت کی اس طرح مختلف معاملات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعقل البیع والشراء، لیکن وہ ہے تو بچہ ہے لیکن خرید و فروخت کے معاملات کو سمجھتا ہے۔ او عبدا محجورا، یا کسی غلام کو وکیل بنا دیا کہ جو محجور ہے، محجور کا مطلب کیا ہے کہ آقا نے اس کو خرید و فروخت کی یا دیگر معاملات کی اجازت نہیں دی ہوئی۔ جازا، تو ان کو وکیل بنانا جائز ہے، انہوں نے اگر وہ کام کر دیا تو وہ کام درست ہوگا۔ لیکن ولا يتعلق بهما الحقوق ويتعلق بموکلیہما، کہ یہ جو بچہ ہے جو محجور ہے، یہ جو غلام ہے جو محجور ہے، یہ اگر وہ کام کریں گے تو اس کام کے جو حقوق ہیں وہ ان دونوں کے متعلق نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ان کے موکل کے متعلق ہوں گے، یعنی وہاں پر کوئی ادائیگی کرنی ہے، کوئی چیز وصول کرنی ہے یا کوئی قرض وغیرہ لازم آ رہا ہے تو وہ موکل کے ذمہ یہ ساری حقوق ہوں گے، اس بچے اور غلام کے اوپر یہ کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔ والعقود التي يعقدها الوكلاء، وہ عقود جن کا انعقاد کرتے ہیں وکیل، اعلیٰ ضربین، دو قسموں پر ہیں۔ کل عقد یضیفہ الوکیل الی نفسہ، تو ان میں سے دونوں قسموں کا حکم الگ الگ ہے۔ ایک وہ عقود ہیں کہ جن کو وکیل منسوب کرتا ہے اپنی طرف، یعنی وکیل یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ چیز بیچ رہا ہوں، میں یہ چیز خرید رہا ہوں، اپنے موکل کی طرف منسوب نہیں کرتا۔ مثل البیع والشراء والاجارۃ، اس طرح کوئی چیز بیچنی ہے، خریدنی ہے، کوئی چیز کرائے پر لینی ہے، دینی ہے، تو وہ اپنی طرف اس عقد کو منسوب کرتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوکیل دون الموکل،
تو یہ جو قسم ہے اس کا حکم یہ ہے کہ یہ جو عقد ہوگا جو وکیل کر رہا ہے اپنی طرف نسبت کر کے، اس کے جتنے حقوق ہوں گے وہ سارے کے سارے وکیل کے ساتھ متعلق ہوں گے، نہ کہ موکل کے ساتھ۔ یعنی اس کے اندر اگر ثمن ادا کرنا ہے یا مبیع ادا کرنا ہے یا کوئی چیز مبیع وصول کرنا ہے، کرایہ ادا کرنا ہے یا چیز وصول کرنی ہے، جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے وکیل کی ذمہ داری ہے، موکل کی نہیں ہے۔ فیسلم المبیع، وہ مبیع کو سپرد کرے گا، ویقبض الثمن، ثمن کا قبضہ کرے گا، ویطالب بالثمن اذا اشترى، جب کوئی چیز وہ خرید رہا ہے تو اسی سے ثمن کا مطالبہ کیا جائے گا، یعنی یہی اس ثمن کو ادا کرے گا۔ ویقبض المبیع، اور اگر کوئی چیز خرید رہا ہے تو مبیع پر قبضہ بھی یہی کرے گا۔ ویخاصم فی العیب، مبیع پر قبضہ کرنے کے بعد اگر دیکھا کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے تو یہ اس دوسرے فریق کے ساتھ مخاصمہ بھی یہی کرے گا، بات چیت بھی وہی کرے گا، عدالت میں جانا پڑا کیس تو یہی سارے معاملات کرے گا۔ یہ ایک قسم ہو گئی ہے۔ وَكُلُّ عَقْدٍ يُضِيفُهُ الْوَكِيلُ إِلَى مُوَكِّلِهِ، دوسری قسم ہر وہ عقد کہ جس کو وکیل منسوب کرتا ہے اپنے موکل کی طرف، یعنی وہ کام کرتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، بلکہ وہ صاف صاف کہتا ہے کہ میں اپنے موکل کی طرف سے یہ کام کر رہا ہوں، فلاں بندے کی طرف سے یہ کام کر رہا ہوں، یہ عقد کر رہا ہوں۔ جیسے کالنکاح والخلع والصلح عن دم العمد، نکاح کرتے ہوئے کسی کو وکیل بنایا تو وہ وکیل جا کر یہ نہیں کہتا کہ میں اپنا نکاح کروا رہا ہوں، بلکہ وہ اپنے موکل کا بتاتا ہے کہ میں فلاں کی طرف سے وکیل بن کر یہ نکاح کروا رہا ہوں۔ اسی طرح خلا کا جو وکیل ہے تو وہ موکل کا نام لے کر بتائے گا۔ اسی طرح دم آمد کا مطلب کیا ہے کہ ایک بندے نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا ہے، اب اس کے اوپر قصاص آ رہا ہے، تو یہ قصاص کے بجائے جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کے ساتھ صلح کی جا رہی ہے کہ کچھ لین دین کر کے قصاص کو معاف کر دیا جائے۔ تو اس میں جو بندہ صلح کر رہا ہے تو وہ جس کی طرف سے صلح ہو رہی ہے جو قاتل ہے اس کی طرف سے نام لے کر بتائے گا کہ فلاں کی طرف سے میں یہ صلح کر رہا ہوں، اپنی طرف منسوب نہیں کرے گا۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ فإن حقوقه تتعلق بالموکل دون الوکیل، یہ جو دوسری قسم ہے اس میں اس عقد کے جتنے حقوق ہوں گے وہ سارے کے سارے موکل کے ساتھ متعلق ہوں گے، نہ کہ وکیل کے ساتھ۔ وکیل اس میں صرف نمائندہ ہے، پیغام پہنچانے والا ہے، وہ صرف بات کرے گا، باقی سارے معاملات موکل نے خود ادا کرنے ہیں۔ فلا یطالب وکیل الزوج بالمہر، شوہر کا جو وکیل ہے اس وکیل سے مہر کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ وکیل نے بس نکاح کروا دیا، اس کا کام ختم ہو گیا ہے، اب مہر کا جو مطالبہ ہے جو موکل ہے، شوہر ہے، اسی سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ولا یلزم وکیل المرأة تسلیمها، اسی طرح جو عورت کا وکیل ہے اس کے ذمہ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ عورت کو سپرد کرے، اس نے صرف بات کر لی، نکاح کروا دیا، اس کا کام ختم ہو گیا۔ وَإِذَا طَالَبَ الْمُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ، آگے کہتے ہیں کہ جو موکل ہے اگر وہ جو مشتری ہے، خریدنے والا ہے، اس سے ثمن کا مطالبہ کرتا ہے، مثلا ایک بندے نے ایک وکیل بنایا کہ میری یہ چیز آپ بیچ دیں، وکیل نے وہ چیز بیچ دی ہے تو جس نے خریدی ہے اس نے ابھی ثمن ادا نہیں کیا، تو وکیل نے اس سے مطالبہ نہیں کیا بلکہ موکل جو اصل بندہ ہے جس کی چیز ہے وہ جا کر خریدنے والے سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس کا ثمن ادا کر دیں۔ فَلَهُ أَن يَمْنَعَهُ إِيَّاهُ، تو جو مشتری ہے، خریدنے والا ہے، وہ اس کو ثمن دینے سے منع کر سکتا ہے، یعنی روک سکتا ہے کہ میں آپ کو ثمن نہیں دیتا، میں نے وکیل سے یہ چیز خریدی ہے تو میں وکیل کو ادا کروں گا، اس کو یہ حق حاصل ہے۔ فَإِن دَفَعَهُ إِلَيْهِ جَازَ، لیکن اگر اس مشتری نے اسی موکل کو ثمن ادا کر دیا تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اصل جو ثمن ہے وہ تو موکل کا یہ حق ہے، وکیل نے وصول کر کے بھی موکل کو ہی دینا تھا، تو اب یہ اصل بندے کے پاس پہنچ گیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَن يُطَالِبَهُ ثَانِيًا، جب اس نے موکل کو دے دیا، اصل بندے کو دے دیا، اب وکیل اس مشتری سے دوبارہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ، آگے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے بندے کو کسی چیز کے خریدنے کا وکیل بنایا، فَلَا بُدَّ مِن تَسْمِيَةِ جِنسِهِ وَصِفَتِهِ، تو جو چیز خریدنی ہے اس کے تمام صفات بتانی چاہیے کہ وہ کس جنس کی چیز ہے اور اس کی صفات کیا ہیں، مبلغ ثمنہ، قیمت تقریباً کتنی ہونی چاہیے، تو اس صورت میں ان کے پھر آپس میں جھگڑے کا اندیشہ کم ہوگا۔ الا ان یوکلہ وکالۃ عامۃ، البتہ اگر یہ اس کو عام وکالت سپورٹ کر دے کہ تمہاری مرضی ہے، جس طرح کی بھی چیز خریدنا چاہو، جتنے کی بھی خریدنا چاہو، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیقول ابتع لی ما رأیت، پھر وہ اس طرح کہہ دے کہ تم میرے لیے خرید لو جس طرح تم بہتر سمجھو، تو
تو پھر وہ جتنے کی بھی خریدے گا، جس طرح کی بھی چیز خریدے گا تو اس میں پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ، وکیل نے کوئی چیز خرید لی ہے اور مبیع پر اس نے قبضہ کر دیا ہے، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَىٰ عَيْبٍ، پھر اس کے بعد وہ کسی عیب پر مطلع ہوا کہ اس میں کوئی عیب آ رہا ہے، فَلَهُ أَن يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ، تو وکیل کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عیب کی وجہ سے اس چیز کو واپس کر سکتا ہے، مَا دَامَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ، جب تک مبیع وکیل کے قبضے میں ہے تو یہ اس کو واپس کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے متعلقات بیع کے جتنے بھی ہیں وہ اسی کے ذمے ہیں جب تک مبیع اس کے پاس ہے، تو اب یہ عیب کی وجہ سے واپس کرنا یہ بھی بیع کے متعلقات میں سے ہے۔ فَإِن سَلَّمَهُ إِلَى الْمُوَكِّلِ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، لیکن اگر اس نے وہ چیز موکل کے سپرد کر دی ہے، اب اس کا کام ختم ہو گیا ہے، اس کا کام مکمل ہو گیا ہے، اب یہ جو چیز ہے وہ موکل کے حوالے ہے، یہ اس کے اندر کوئی تصرف نہیں کر سکتا، یہ اس چیز کو پھر واپس نہیں کر سکتا، البتہ موکل اجازت دے دے تو اس کی اجازت سے پھر یہ عیب کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے۔ وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِعَقْدِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ، عقد صرف جس کی تفصیل پیچھے گزری ہے، عقد سلم، یہ بھی بیع کی ایک قسمیں ہیں، تو ان کے اندر بھی وکالت جائز ہے، کوئی دوسرے کو بیع صرف کا یا بیع سلم کا وکیل بنائے تو یہ بھی جائز ہے۔ فَإِن فَارَقَ الْوَكِيلُ صَاحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ، تو یہ جو عقد صرف ہے اس کے اندر آپ نے یہ پڑھ لیا ہے کہ دونوں طرف سے مجلس کے اندر قبضہ کرنا ضروری ہے، اور بیع سلم کے اندر جو رأس المال ہے، جو ثمن ہے، اس کے اوپر اسی مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس میں وکیل چونکہ عقد کر رہا ہے تو سارے عقد کے حقوق وکیل کی طرف لوٹ رہے ہیں، تو وکیل اگر قبضہ کرنے سے پہلے دوسرے فریق سے اٹھ جائے گا، جدا ہو جائے گا تو عقد باطل ہوگا۔ وَلَا يُعْتَبَرُ مُفَارَقَةُ الْمُوَكِّلِ، موکل کے جدا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے اعتبار نہیں ہوگا، سارے حقوق وکیل سے متعلق ہوتے ہیں تو وکیل کے اٹھنے سے عقد باطل ہوگا۔ وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الثَّمَنَ مِن مَالِهِ، آگے کہتے ہیں کہ وکیل بالشراء یعنی جس کو کوئی چیز خریدنے کا وکیل بنایا گیا تھا، تو وکیل نے کوئی چیز خرید لی اور خریدنے کے بعد اپنے مال سے اس نے ثمن ادا کر دیا، موکل کے پیسے نہیں دیے، وقبض المبیع، اور اس نے مبیع پر قبضہ کر لیا، فَلَهُ أَن يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ، تو جو اس نے اپنے پیسے دیے ہیں ثمن کے طور پر، تو یہ وکیل کو حق حاصل ہے کہ یہ ان پیسوں کا رجوع کرے موکل سے، یہ موکل سے کہے کہ میں نے آپ کے لیے یہ چیز خریدی ہے، اپنی طرف سے پیسے دے کر ابھی آپ اس کے پیسے مجھے ادا کریں۔ فَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ، اگر مبیع اس کے قبضے میں ہلاک ہو جاتی ہے، قبل حبسه، روکنے سے پہلے، روکنے کا مطلب کیا ہے کہ موکل اس سے کہے کہ آپ نے جو چیز میرے لیے خریدی ہے وہ مجھے آپ دیں، وکیل آگے سے کہے کہ اس کے پیسے تو میں نے اپنی طرف سے دیے ہیں، جب تک آپ مجھے پیسے نہیں دیتے میں یہ چیز آپ کو نہیں دوں گا، تو اس کو کہتے ہیں حبس، اس نے اس چیز کو پیسوں کے لیے اپنے پاس روک لیا ہے۔ جب روکا نہیں تھا، روکنے سے پہلے اگر مبیع اس وکیل کے قبضے میں ہلاک ہو جاتی ہے، حالانکہ من مال الموکلی، تو یہ موکل کے مال سے ہلاک شمار ہوگی، یعنی موکل کو اس کا ضمان ادا کرنا پڑے گا، اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ولم یسقط الثمن، ثمن ساقط نہیں ہوگا۔ وَلَهُ أَن يَحْبِسَهُ، اور ابھی وہ روکنے والی بات کر رہے ہیں کہ وکیل کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ اس مبیع کو، اس چیز کو اپنے پاس روک لے، حتیٰ یستوفی الثمن، یہاں تک کہ وہ ثمن موکل سے وصول کر لے، یعنی وکیل نے اپنی طرف سے ثمن ادا کیا ہوا ہے تو وہ موکل سے کہے کہ تم جب تک مجھے ثمن نہیں ادا کرو گے میں یہ چیز تمہیں نہیں دوں گا، اپنے پاس روک کر رکھوں گا، تو اس طرح کرنے کا اس کو حق حاصل ہے۔ فَإِنْ حَبَسَهُ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ، لیکن اگر اس نے اس چیز کو اپنے پاس روک لیا کہ میں ثمن جب تک وصول نہیں ہوگا یہ چیز موکل کو نہیں دوں گا، اس دوران اس کے قبضے میں وہ چیز ہلاک ہو گئی ہے، کان مضموناً ضمان الرہن عند ابی یوسف رحمہ اللہ، تو اس صورت میں اس وکیل کے اوپر ضمان آئے گا، کیونکہ پہلی صورت میں جب تک اس نے روکا نہیں تھا اس وقت تک چیز اس کے پاس امانت تھی، تو امانت میں اگر بغیر تعدی کے ہلاک ہو جائے تو اس بندے پر جو امانت دار ہے اس پر کوئی ضمان نہیں آتا، تو وکیل پر کوئی ضمان نہیں آنا تھا، پیسے موکل نہیں ادا کرنے تھے، لیکن اس صورت میں جب اس نے اس چیز کو اپنے پاس روک کر رکھ لیا ہے تو اب یہ امانت نہیں ہے بلکہ اس کے ضمان میں آ گئی ہے، اس وجہ سے اس کا نقصان جو ہے وہ اسی وکیل کے ذمہ ہوگا، لیکن وہ نقصان کتنا ہوگا تو اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رہن والا ضمان ہوگا، یعنی رہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو بازاری قیمت ہے وہ اگر کم ہے تو اس کا ضمان آئے گا، تو یہاں پر اگر اس کا ثمن زیادہ تھا، بازاری قیمت کم ہے، تو جتنا اس کا بازاری قیمت ہے وہ ضمان تو اس پر آئے گا وکیل پر، باقی جو پیسے ہیں وہ وکیل موکل سے رجوع کرے گا۔ مثلا وکیل نے 1200 روپے میں یہ چیز خریدی ہے اور اس چیز کی جو بازاری قیمت ہے وہ 1000 روپے ہے،
تو 1000 روپیہ کا جو زمان ہے وہ وکیل سے آئے گا، یعنی وکیل کے 1000 روپیہ اس میں ساقط ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ جو باقی 200 روپے ہیں وہ وکیل موکل سے رجوع کرے گا۔ وہ زمان البیع عند محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بیع والا زمان آئے گا، یعنی بیع کے اندر جتنی بھی قیمت اس نے ادا کی ہے وہ سارا اس پر زمان آئے گا۔ وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلَيْنِ، آگے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے 2 بندوں کو وکیل بنایا کسی کام کا، فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَن يَتَصَرَّفَ فِي مَا وُكِّلَ فِيهِ دُونَ الْآخَرِ، تو ان میں سے کسی ایک کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کام میں تصرف کرے جس میں ان دونوں کو وکیل بنایا گیا تھا دوسرے کے بغیر، یعنی ایک بندہ اکیلے وہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 بندوں کو وکیل بنانے کا مطلب کیا ہے کہ دونوں مشورے سے یا دونوں کی رائے جس کام میں شامل ہو اس طرح یہ کام کریں۔ تو ایک بندہ اگر اکیلے کرے گا تو اس میں دوسرے کی رائے شامل نہیں ہے، اس کا مشورہ شامل نہیں ہے، تو یہ اس کا مقصد حاصل نہیں ہوا وکیل بنانے والے کا، تو اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ الا ان یوکلہما بالخصومۃ، البتہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں 2 بندوں کا شامل ہونا یا ان کی رائے دینا یہ ضروری نہیں ہوتا، تو اس میں ایک بندہ بھی کام کر سکتا ہے۔ جیسے خصومت کا وکیل بنایا ہے تو عدالت میں کیس لڑنا ہے، تو اس میں 2 بندے اگر بات چیت کریں گے تو شور شرابہ ہوگا، بات سمجھ نہیں آئے گی، تو ایک بندہ بھی اس میں بات کر سکتا ہے۔ او بطلاق زوجتہ بغیر عوض، یا بغیر عوض کے بیوی کو طلاق دینے کا وکیل بنایا تو اس میں رائے کی یا مشورے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پیغام پہنچانا ہے، تو وہ ایک بندہ بھی کر سکتا ہے۔ او بعتق عبدہ بغیر عوض، یا بغیر عوض کے غلام کو آزاد کرنا ہے تو یہ بھی ایک پیغام پہنچانے کی طرح ہے، تو ایک بندہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ دونوں میں بغیر عوض کی قید اس لیے لگائی ہے کہ اگر عوض کی شرط ہو پھر تو دونوں کا مشورہ اور دونوں کی رائے اس میں ہونی چاہیے کہ عوض کتنا ہونا چاہیے، کب دینا چاہیے، اس کے لیے مدت کتنی ہو، تو وہ پھر ایک بندہ نہیں کر سکتا۔ او برد ودیعۃ عندہ، یا اس کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے اس کو واپس کرنا ہے تو اس میں بھی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بندہ کر سکتا ہے۔ او بقضاء دین علیہ، یا اس پر قرضہ ہے، قرضہ ادا کرنا ہے، تو اس میں ان سارے معاملات میں ایک بندہ دوسرے کی غیر موجودگی میں بھی کر سکتا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَن يُوَكِّلَ فِي مَا وُكِّلَ بِهِ إِلَّا أَن يَأْذَنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ، آگے کہتے ہیں کہ وکیل کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ آگے وکیل بنائے اس کام میں جس کام میں اس کو وکیل بنایا گیا تھا، یعنی جس کام کو اس کے سپرد کیا گیا وہ کام آگے کسی اور دوسرے بندے کے سپرد کر دے، اس کو وکیل بنا لے، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ موکل جو اصل آدمی ہے وہ اس کو اجازت دے کہ تم یہ آگے کام کسی اور کو سپرد کر سکتے ہو، کسی اور کو وکیل بنا سکتے ہو، تو پھر وہ آگے بنا سکتا ہے۔ او یقول لہ، یا تو صاف صاف اجازت دے دے، یا اس طرح کہے اعمل برائیک کا کہ تو اپنی رائے کے مطابق کام کر، تو پھر اس میں بھی وہ دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے۔ فَإِنْ وَكَّلَ بِغَيْرِ إِذْنِ مُوَكِّلِهِ، اگر جو پہلا وکیل ہے اس نے آگے دوسرا وکیل بنا دیا موکل کی اجازت کے بغیر، تو اب دیکھیں گے فَعَقَدَ وَكِيلُهُ بِحَضْرَتِهِ جَازَ، جو دوسرا وکیل ہے وہ جو معاملات کر رہا ہے، عقد کر رہا ہے، اگر وہ پہلے وکیل کی موجودگی میں کر رہا ہے پھر تو جائز ہے، کیونکہ پہلا وکیل موجود ہے تو اس کی رائے بھی اس میں شامل ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے وہ کام۔ وَإِنْ عَقَدَ بِغَيْرِ حَضْرَتِهِ فَأَجَازَهُ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ جَازَ، اور اگر دوسرے وکیل نے پہلے کی غیر موجودگی میں عقد کیا ہے لیکن جب پہلے کو اطلاع ملی تو اس نے اس کو نافذ کر دیا کہ یہ درست ہے، تو اب بھی اس میں رائے اس کی شامل ہو گئی ہے، اس کی مرضی شامل ہو گئی ہے، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر اس نے بالکل اس کی غیر موجودگی میں اس کے بتائے بغیر کام کیا تو وہ پھر اس وکیل نے جس نے اجازت کے بغیر دوسروں کو وکیل بنایا اسی کی طرف سے وہ کام شمار ہوگا، موکل کی طرف سے شمار نہیں ہوگا۔ وَلِلْمُوَكِّلِ أَن يَعْزِلَ الْوَكِيلَ عَنِ الْوَكَالَةِ، آگے کہتے ہیں کہ جس طرح موکل نے وکیل کو یہ کام سپرد کیا ہے، وکیل بنایا ہے، اسی طرح وہ وکیل کو معزول بھی کر سکتا ہے وکالت سے، یعنی اس کو وکالت سے ہٹا سکتا ہے، وہ کام اس سے اختیار اس سے واپس لے سکتا ہے۔ فَإِن لَمْ يَبْلُغْهُ الْعَزْلُ، اگر معزول ہونے کی خبر وکیل تک نہیں پہنچی، فَهُوَ عَلَى وَكَالَتِهِ، تو وہ اس وقت تک جب تک اس کو خبر نہ پہنچ جائے وکالت پر ہی شمار ہوگا۔ وَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ، اور اس کے جو بھی کام ہوں گے وہ سارے درست ہوں گے، وہ موکل کی طرف سے ہی ہوں گے، حتیٰ یعلم، یہاں تک کہ اس کو علم ہو جائے۔ وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ، آگے کہتے ہیں کہ کچھ صورتوں میں وکالت باطل ہو جاتی ہے۔ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ، موکل اگر مر گیا ہے تو وکالت باطل ہوگی، کیونکہ موکل کے اندر اب اہلیت نہیں رہی وہ کام کرنے کی، تو وہ اہلیت کسی اور کے اندر بھی سپرد نہیں کر سکتا، اس کو نائب نہیں بنا سکتا۔ وَجُنُونِهِ جُنُونًا مُطْبِقًا،
اسی طرح موکل ایسا مجنون ہو گیا ہے کہ جو مکمل اس کے اندر جنون آ گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے نہیں بلکہ مکمل اس کے لیے لمبے عرصے تک جنون آ گیا ہے، اس کی عقل ختم ہو گئی ہے، تو وہ اہل نہیں رہا، جب اس کے اندر اہلیت نہیں ہے تو اس کے جو نائب ہے وہ بھی اس کی طرف سے کام نہیں کر سکتا، وکالت باطل ہو جائے گی۔ وَلِحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرَبِ مُرْتَدًّا، اسی طرح جو موکل ہے وہ مرتد ہو کر دارالحرب میں لاحق ہو گیا تو یہ بھی احکام کے اندر موت کی طرح ہی ہوتا ہے، تو یہ معاملات کرنے کا اہل نہیں ہے، تو اس کا جو وکیل ہے وہ اس کی وکالت بھی باطل ہو جائے گی۔ وَإِذَا وَكَّلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا، آگے کہتے ہیں کہ مکاتب جس کو آقا نے کہا ہو کہ تم اتنے پیسے لے آؤ کمائی کر کے تمہیں میں آزاد کر دوں گا، تو وہ کمائی کر رہا ہے، جو معاملات کر رہا ہے، اس کے اندر اس نے کسی بندے کو وکیل بنایا، ثم عجز، پھر وہ اپنے جو بدل کتابت ہے وہ ادا کرنے سے عاجز آ گیا، یعنی وہ پیسے ادا نہیں کر سکتا اور اس نے اپنا کتابت والا معاملہ ختم کر دیا کہ وہ عام سادہ غلام بن گیا ہے۔ او المأذون لہ، یا ایسا غلام جس کو معاملات کرنے کی اجازت تھی اس نے وکیل بنایا کسی بندے کو، فحجر علیہ، اس سے اجازت ہٹا دی گئی ہے، اس پر روک لگا دی گئی ہے کہ وہ اب معاملات نہیں کر سکتا۔ او الشریکانی فافترقا، یا دو بندے شرکت میں تھے، انہوں نے کسی بندے کو وکیل بنایا تھا، اب انہوں نے جدا ہو گئے ہیں، شرکت ختم کر دی ہے۔ فہذه الوجوہ کلھا تبطل الوکالۃ، ان سب وجوہ کے اندر وکالت باطل ہو جائے گی، کیونکہ جو اصل بندے ہیں، جو مکاتب تھا اس کی کتابت ختم ہو گئی ہے تو اب وہ معاملات کرنے کا اہل نہیں ہے، عبد معزون تھا اس کو اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح دو شریک شرکت میں تھے تو شرکت ہی ختم ہو گئی ہے، اب جو اگلا نائب ہے وہ بھی ان معاملات کرنے کا اہل نہیں ہوگا، وکالت خود بخود باطل ہو جائے گی۔ عالم الوکیل او لم یعلم، تو معزول کرنے میں تو یہ تھا کہ اس کو معلوم ہوگا تب وہ معزول ہوگا، لیکن یہ جو صورتیں ہیں جس میں اہلیت ختم ہو جاتی ہے اس میں وکیل کو علم ہو یا نہ ہو وکالت اسی وقت باطل ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا مَاتَ الْوَكِيلُ أَوْ جُنَّ جُنُونًا مُطْبَقًا، آگے کہتے ہیں کہ پہلے تو موکل کی بات تھی کہ موکل مر گیا، کہتے ہیں کہ اگر وکیل مر گیا یا وکیل کو ایسا جنون لاحق ہو گیا جو مکمل جنون ہے لمبے عرصے کے لیے، بطلت وکالت ہو، تو اس کی وکالت بھی باطل ہو جائے گی، کیونکہ شرائط میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ موکل بھی اہلیت رکھتا ہو عقود کی، وکیل بھی اہلیت رکھتا ہو، جو مر گیا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی اہلیت نہیں رہی، جو مجنون ہے تو وہ بھی احکام اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے، اس کے اندر خرید و فروخت اور معاملات کی اہلیت نہیں رہی تو اس کی وکالت باطل ہو جائے گی۔ وَإِن لَحِقَ بِدَارِ الْحَرَبِ مُرْتَدًّا، اور اگر وکیل مرتد ہو کر دارالحرب میں چلا جاتا ہے، لم یجوز لہ التصرف، تو اس کے لیے اس دوران جب تک وہ دارالحرب میں ہے تصرف کرنا، معاملات کرنا موکل کی طرف سے جائز نہیں ہے، الا ان یعود مسلما، البتہ اگر وہ مسلمان ہو کر دوبارہ واپس آ جائے تو اس کی وکالت دوبارہ بحال ہو جائے گی، وہ اب دوبارہ اہل بن گیا ہے تو وہ سارے معاملات موکل کی طرف سے کر سکتا ہے۔ ومن وکل رجلا بشیء، آگے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کو کسی چیز کا، کسی کام کا وکیل بنایا، ثم تصرف الموکل بنفسہ، پھر موکل نے خود وہ کام کر دیا، فیما وکل بہ، جس میں اس نے وکیل بنایا تھا، بطلت الوکالت، اس صورت میں بھی وکالت باطل ہو جائے گی، کیونکہ جس کام کو دوسرے کے سپرد کر دیا تھا وہ کام ہی اس نے خود کر دیا ہے، وہ کام ہی نہیں رہا، تو اب وکالت کے باقی رہنے کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وکالت باطل ہو جائے گی۔ والوکیل بالبیع والشراء لا يجوز له ان یاخذ عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ مع ابیہ وجدہ وولدہ وولد والدہ وزوجتہ وعبدہ ومکاتبہ، آگے کہتے ہیں کہ جس بندے کو وکیل بنایا تھا کوئی چیز بیچنے کا یا خریدنے کا، تو اس کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ یہ خرید و فروخت کے معاملات کرے، اپنے والد کے ساتھ، دادا کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، پوتے کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اپنے غلام اور مکاتب کے ساتھ، جو قریبی لوگ ہیں جو مشترک اکٹھے رہتے ہیں ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں تہمت کا خدشہ ہے کہ وکیل کے اوپر یہ الزام آئے گا کہ اس نے اپنے والد کو کوئی چیز بیچی ہے تو وہ سستی بیچتی ہے، کوئی چیز ان سے خریدی ہے تو زیادہ مہنگی خرید لی ہے موکل کی طرف سے، تو اس نے موکل کو نقصان پہنچایا ہے، تو یہ اس پر الزام آ سکتا ہے، شبہ ہو سکتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ وہ خرید و فروخت کے معاملات نہیں کرے گا۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ یجوز بیعہ منہم بمثل القیمت، صاحبین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو قریبی رشتہ دار ہیں اس کا خرید و فروخت کرنا جائز ہے مثل قیمت کے ساتھ، یعنی جتنی عام طور پر قیمت ہوتی ہے اگر اتنی قیمت لگا رہا ہے، زیادہ کمی بیشی نہیں کر رہا تو یہ بیع درست ہے، کیونکہ اس میں پھر تہمت کا خدشہ نہیں رہتا۔ الا فی عبدہ و مکاتبہ،
البتہ غلام اپنے غلام کو اور اپنے مکاتب کو کوئی چیز بیچنا یا خریدنا یہ صاحبین کے نزدیک بھی درست نہیں ہے، کیونکہ غلام اور مکاتب کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہی ہے، تو یہ گویا کہ اپنے آپ کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرنا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ والوکیل بالبیع یجوز بیعہ بالقلیل والکثیر عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، جس کو کوئی چیز بیچنے کا وکیل بنایا ہے تو وہ چیز بیچتا ہے کم پیسوں میں یا زیادہ پیسوں میں تو یہ جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کو موکل نے اس پر اعتماد کر کے اس کو اختیار دیا ہے، تو اب وہ اپنی مرضی سے جس طرح بھی بیچتا ہے یہ اس کے لیے جائز ہے۔ وقال صاحبین حضرات یہ فرماتے ہیں لا یجوز بیعہ بنقصان لا یتغابن الناس فی مثلہ، اس کا اس چیز کو بیچنا جائز نہیں ہے اتنی کمی کے ساتھ، اتنے نقصان کے ساتھ کہ جس میں عام طور پر لوگ دھوکہ نہ کھاتے ہوں، لوگ عام طور پر اتنا ذرا نقصان نہیں کھاتے، اتنا ذرا نقصان کے ساتھ نہیں بیچتے، تو اتنی کمی کے ساتھ اس کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے۔ والوکیل بالشراء یجوز عقدہ بمثل القیمت، اور جس کو خریدنے کا وکیل بنایا ہے تو اس کا عقد کرنا جائز ہے مثل قیمت کے ساتھ، یعنی جتنی بازاری قیمت ہے اس کے قریب یا اس کے برابر ہو تو اتنی قیمت کے بدلے میں وہ چیز خرید رہا ہے، یہ جائز ہے۔ وزیادۃ یتغاب عن الناس فی مثلھا، اور اتنی زیادہ قیمت اگر لگا دے کہ جس کی مثل میں لوگ عام طور پر دھوکہ کھا جاتے ہیں، یا جتنی لوگ عام طور پر قیمت لگا دیتے ہیں اتنی اگر تھوڑی زیادہ بھی کر دے تب بھی یہ عقد جائز ہوگا۔ ولا یجوز بما لا یتغاب عن الناس فی مثلہ، لیکن اتنے زیادتی کے ساتھ اس کا عقد کرنا خریدنا جائز نہیں ہے کہ جس کی مثل میں لوگ دھوکہ نہیں کھاتے یا اتنی قیمت لوگ نہیں لگاتے۔ والذی یتغاب عن الناس فیہ، آگے یتغاب عن الناس فیہ کا جو لفظ آ رہا ہے بار بار اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ جس کے اندر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں یا جتنی لوگ قیمت لگاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، ما لا يدخل تحت تقویم المقومین، کہ جو قیمت لگانے والے ہوتے ہیں ان کی قیمت کے تحت جو قیمت داخل نہیں ہوتی۔ عام طور پر جتنی قیمت لگائی جاتی ہے اگر یہ اتنی قیمت نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں لوگ عام طور پر اتنا دھوکہ نہیں کھاتے، یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا ضَمِنَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الثَّمَنَ عَنِ الْمُبْتَاعِ فَضَمَانُهُ بَاطِلٌ، آگے ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ وکیل بالبیع، یعنی جس وکیل نے موکل کی طرف سے کوئی چیز بیچی ہے وہ وکیل مبتاع کہتے ہیں مشتری خریدنے والے کو، خریدنے والے کی طرف سے ثمن کا ضامن بن گیا ہے، یعنی وہ وکیل کوئی چیز بیچتا ہے مشتری کو اور پھر موکل سے کہتا ہے کہ اس مشتری نے اگر پیسے نہ دیے تو میں ضامن ہوں، میں اپنی طرف سے پیسے ادا کروں گا موکل کو، تو اس کا یہ ضمان باطل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وکیل ہوتا ہے بیچنے والا حقوق سارے اس کے متعلق ہیں، تو اس کا پیسوں کا مطالبہ کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے، وصول کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے، اور یہ ادائیگی کرنے والے کی طرف سے ضامن بن رہا ہے تو ادائیگی بھی اس کے ذمہ آ گئی ہے اور وصول کرنا بھی اس کے ذمہ آ گیا ہے۔ ایک ہی بندے کے ذمہ میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی، اس کا یہ ضمان باطل ہے۔ وَإِذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ، ایک بندے نے دوسرے کو وکیل بنایا کہ میرا غلام بیچ دو، فَبَاعَ نِصْفَهُ، اس نے آدھا غلام بیچ دیا، جاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک یہ جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مطلق بیچنے کا حکم دیا ہے تو اس کے اندر آدھے کو بیچنا بھی شامل ہے، بعض اوقات اکٹھا پورا بیچنا ممکن نہیں ہوتا تو آدھے کو یہ بعد میں بیچ دے گا۔ وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشْرَاءِ عَبْدٍ، لیکن اگر اس نے غلام کو خریدنے کا وکیل بنایا، وَاشْتَرَىٰ نِصْفَهُ، اس نے آدھا خرید لیا، فَالشِّرَاءُ مَوْقُوفٌ، تو یہ آدھے کی خریداری جو ہے یہ موقوف ہوگی دوسرے آدھے پر۔ فَإِنْ اشْتَرَىٰ بَاقِيَهُ، اگر اس نے باقی آدھا بھی خرید لیا، لازم الموکلہ، پھر تو یہ خریداری درست ہے اور یہ جو بیع ہے یہ موکل کے لیے لازم ہے، یعنی یہ موکل کی طرف سے ہوگی۔ وَإِذَا وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ 10 أرطال لحم بدرہم، آگے کہتے ہیں کہ ایک بندے نے دوسرے کو وکیل بنایا کہ تو 1 درہم کے بدلے میں 10 رطل گوشت خرید کر لاؤ، فَاشْتَرَىٰ 20 رطلا بدرہم، اس نے 1 درہم کے 20 رطل وہ گوشت خرید کر لایا، تو رطل ایک خاص وزن ہے، تو 10 رطل اس نے 1 درہم کا کہا تھا تو یہ بندہ 1 درہم کا 20 رطل وکیل جو ہے وہ خرید کر لے آیا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جو 20 رطل لے کر آیا یہ گھٹیا یا جو کم کوالٹی کا لے کر آیا ہے، ایسا نہیں، بلکہ من لحم یباع مثلہ، ایسا گوشت لے کر آیا ہے کہ اس جیسا گوشت بکتا ہے 10 أرطال بدرہم، 1 درہم کا 10 رطل ہی بکتا ہے، یعنی جس طرح کا گوشت موکل نے کہا تھا اسی طرح کا گوشت لے کر آیا ہے، لیکن اتنی قیمت میں یہ ڈبل لے کر آ گیا ہے۔ لزم الموکل منہ 10 بنصف درہم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ موکل کو اس میں سے 10 درہم لینا لازم ہوگا، 10 رطل لینا لازم ہوگا گوشت نصف درہم کے بدلے میں، باقی جو 10 رطل ہیں وہ وکیل نے گویا کہ اپنی طرف سے خریدے ہیں۔ تو امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو موکل نے بھیجا تھا اس کا مقصود یہ تھا کہ مجھے 10 رطل گوشت چاہیے، تو اگر اس کو 10 رطل آدھی درہم میں مل رہا تھا تو اس کو آدھی درہم میں 10 رطل خرید لینا چاہیے تھا، باقی اس نے اضافی جو خریدا ہے وہ اس نے اپنے لیے خریدا ہے۔ وقال رحمہ اللہ، صاحبان حضرات یہ فرماتے ہیں یلزمہ العشرون کہ یہ پورا 20 کا 20 رطل گوشت جو وہ سارا کا سارا موکل کو لازم ہوگا، اس کو یہ لینا پڑے گا 1 درہم کے بدلے میں۔ صاحبان حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جو موکل نے وکیل بنایا تھا 1 درہم دے کر بھیجا ہے، اس کا مقصود یہ کہ یہ 1 درہم پورا تم گوشت میں خرچ کر دو، اس درہم کا جتنا بھی گوشت ملتا ہے وہ تم لے آؤ، تو مقصود پورے درہم کو خرچ کرنا تھا، تو پورے درہم کے بدلے میں اس کو 20 رطل ملا ہے تو وہ 20 رطل لے آیا، تو وہ سارا موکل کی طرف سے ہی ہوگا۔ وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ اگر کسی بندے نے دوسرے کو متعین چیز خریدنے کا وکیل بنایا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ اب وکیل کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو متعین چیز کو اپنے لیے خریدے۔ وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ اگر ایک بندے نے دوسرے کو وکیل بنایا کہ کوئی غلام میرے لیے خرید لو، غلام متعین نہیں کیا، فَاشْتَرَىٰ عَبْدًا وکیل نے ایک غلام خریدا، فَهُوَ لِلْوَكِيلِ تو وہ خریداری وکیل کے اپنے لیے شمار ہوگی، إِلَّا أَن يَقُولَ البتہ یہ کہ کوئی اس میں ایسی علامت پائی جائے جس سے پتہ چلے کہ وہ موکل کی طرف سے خرید رہا ہے، مثلاً وہ کہ نویت الشراء للموکل کہ میں موکل کے لیے خریدنے کی نیت کر رہا ہوں، میں نے نیت کی تھی، او یشتریہ بمال الموکل یا موکل کے جو پیسے تھے ان پیسوں سے خریدا ہے، تو یہ علامت ہے کہ یہ موکل کی طرف سے خرید رہا ہے، ورنہ عموماً بندہ اپنی طرف سے ہی عقد کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا اپنا غلام خریدنا شمار ہوگا۔ والوکیل بالخصومت وکیل بالقبض جس بندے کو خصومت کا یعنی کوئی عدالت میں کیس لڑنے کا وکیل بنایا گیا ہے، دوسرے سے بات چیت کرنے کا وکیل بنایا گیا ہے، تو وہ اس چیز کو وصول کر کے قبضہ بھی کرنے کا وکیل ہوگا، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک۔ لیکن امام ظفر رحمہ اللہ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جو وکیل بالخصومت ہے وہ صرف بات چیت کرے گا، کیس لڑے گا، اس کے بعد اس چیز کو قبضہ کرنا ہے، وصول کرنا ہے، اس کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وکیل بالخصومت جس کو بنایا جاتا ہے تو اس میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ بات چیت کرنے میں ماہر ہے، تیز ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ بات چیت کرنے میں تیز ہو وہ اس چیز کو قبضہ کر کے امانت داری کے ساتھ اپنے پاس سنبھال سکے، ایسا نہیں ہے، تو اس لیے یہ خصومت کرنے کے بعد فارغ ہو جائے گا، قبضہ کرنے کے لیے وہ بندہ خود موکل قبضہ کرے یا کسی اور کو وکیل بنائے۔ تو آج کل کے زمانے میں جو جس طرح کے حالات ہیں اس میں امام ظفر رحمہ اللہ کے قول پر ہی فتویٰ دیا گیا ہے۔ والوکیل بقبض الدین وکیل بالخصومت فیہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو دین کے وصول کرنے کا وکیل بنایا ہے تو اس دین کے اندر اگر کیس لڑنا پڑتا ہے، بات چیت کرنی پڑتی ہے، تو اس کا بھی یہی بندہ وکیل ہوگا جس کو وصول کرنے کا وکیل بنایا ہے، یہی اس میں کیس لڑے گا، یہی بات چیت کرے گا۔ وَإِذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ عَلَى مُوَكِّلِهِ عِنْدَ الْقَاضِي آگے کہتے ہیں کہ وکیل بالخصومت جس کو کیس لڑنے کا وکیل بنایا ہے وہ اگر اپنے موکل کے خلاف اقرار کر لیتا ہے، موکل کے اوپر کسی چیز کے لازم ہونے کا اقرار کر لیتا ہے قاضی کے سامنے، جائز اقرار ہو تو اس کا یہ اقرار جائز ہے۔ خصومت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا بندہ موکل پر جو بھی دعویٰ کر رہا ہے یہ اس کا صرف انکار ہی کرتا رہے، صرف انکار کرنا اس کا مطلب نہیں ہے۔ خصومت کے اندر دلائل دینا ہوتا ہے، جو صحیح بات ہے اس کو تسلیم بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر موکل کے اوپر کوئی چیز لازم ہو رہی ہے، یہ اس کا اقرار کرتا ہے کہ واقعی اس پر یہ حق لازم ہے، تب بھی اس کا یہ اقرار درست ہے، جائز ہے۔ ولا يجوز اقرارہ علیہ لیکن اگر یہ موکل کے اوپر کسی حق کے لازم ہونے کا اقرار کرتا ہے عند غیر القاضی قاضی کے علاوہ، تو یہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ الا انہ یخرج من الخصومۃ البتہ یہ کہ یہ خصومت سے نکل جائے، یعنی جب اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ موکل پر یہ حق لازم ہے لیکن وہ نہیں مان رہا، تو اب یہ اس کی طرف سے وکیل بن کر آگے کیس نہ لڑے بلکہ یہ اس سے الگ ہو جائے، وکالت سے باہر نکل جائے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یجوز اقرارہ علیہ عند غیر القاضی امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاضی کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی اس کا اقرار کرنا جائز ہے۔ ومن ادعا انہ وکیل الغائب فی قبض دینہ ایک بندے نے یہ دعویٰ کیا کہ فلاں جو غائب بندہ ہے
میں اس کا وکیل ہوں اس کا دین وصول کرنے کے بارے میں۔ فصدقہ الغریم، تو جس بندے نے قرض دینا تھا جو مقروض ہے اس نے اس کی تصدیق کی کہ واقعی یہ اس کا وکیل ہے۔ امر بتسلیم الدین علیہ، امر بتسلیم الدین الیہ، تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ قرض اس کے حوالے کر دے، اس کے سپرد کر دے۔ فإن حضر الغائب، اگر وہ غائب بندہ جس نے قرض، جس کا اصل میں قرض جس نے وصول کرنا تھا وہ بعد میں حاضر ہو گیا، فصدقہ، اس نے تصدیق کی کہ یہ واقعی میرا وکیل تھا، اس نے قرضہ وصول کر لیا ہے، تو جازہ، تو یہ معاملہ درست ہو جائے گا۔ وإلا دفع الیہ الغریم الدین ثانیا، اگر جو غائب بندہ حاضر ہوا ہے اس نے تصدیق نہیں کی، یعنی اس نے کہا کہ یہ تو میرا وکیل نہیں تھا، اس کو آپ نے کیوں دیا ہے، تو پھر جو غریم ہے، جو مقروض ہے، وہ اس اصل بندے کو دوبارہ قرض ادا کرے گا۔ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْوَكِيلِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا فِي يَدِهِ، اور جو وکیل جس کو پہلے دیا تھا، جو حقیقت میں وکیل نہیں تھا، یہ جو مقروض ہے یہ اس وکیل سے ان پیسوں کا رجوع کرے گا اگر وہ رقم اس کے پاس موجود ہو۔ وَإِنْ قَالَ إِنِّي وَكِيلٌ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ، اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جو تمہارے پاس امانت رکھی ہوئی ہے فلاں کی، اس کو وصول کرنے کا وکیل ہوں، فصدقہ المودع، مودع جس کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے وہ اگر اس کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعی یہ اس کا وکیل ہے وصول کرنے کا، لم یؤمر بالتسلیم الیہ، تو اس کو یہ امانت اس کے حوالے کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ قرضے میں جو وہ مال واپس ادا کر رہا ہے وہ اس کا اپنا مال ہے، وہ بعینی ہے، وہی قرضہ نہیں ہے جو اس نے اس سے وصول کیا تھا اصل بندے سے، تو اپنا مال وہ بندہ کسی دوسرے کے بارے میں اس کو دے سکتا ہے، اس کے بارے میں اقرار کر سکتا ہے، لیکن جہاں پر جو ودیعت اس کے پاس رکھی ہوئی ہے وہ مودع کا اپنا مال نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کا مال ہے، دوسرے کے مال کے بارے میں وہ کسی کے وکیل ہونے کی تصدیق نہیں کر سکتا، نہ اس کو سپرد کر سکتا ہے۔